الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسوله محمد وآله وأصحابه أجمعين. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. فأما من أوتي كتابه بيمينه فسوف يحاسب حسابا يسيرا وينقلب إلى أهله مسرورا. جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دفعہ ارشاد فرمایا کہ من نوقش فقد ہلک، جس سے اللہ نے پوچھ لیا نا کہ یہ کام تو نے کیوں کیا ہے، وہ ہلاک ہو گیا، وہ نہیں بچ سکتا۔ سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ نے عرض کی، آپ کہہ رہے ہیں جس کا بھی حساب ہوا وہ بچ نہیں سکتا، اور قرآن میں اللہ کہتا ہے کہ میں آسان حساب لوں گا۔ جس کو کتاب اعمال نامہ دائیں ہاتھ میں ملے گا اس کا حساب بڑا آسان ہوگا، اس کا کیا مطلب ہے؟ جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ذالک العرض، یہ پیش کرنا ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنے بندے کو بلائے گا، ایک طرف کر کے کہے گا فلاں کام کیا تھا، ہاں یا اللہ کیا تھا، فلاں بات کی تھی، ہاں یا کی تھی، اس سے گنوائے گا، آدمی اعتراف کرے گا، اس کے بعد آدمی سمجھے گا کہ بس اب میرا معاملہ بڑا عجیب اور خراب ہے۔ اللہ فرمائیں گے دنیا میں ہم نے تیری پردہ پوشی کی تھی، جا آج بھی ہم نے تجھے معاف کیا، جا۔ یہ آسان حساب۔ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ جس سے اللہ نے پوچھ لیا نے کیوں کیا، وہ نہیں بچ سکتا۔ سورہ انشقاق کے اندر اللہ نے یہ بات بیان، سورہ البروج، بروج جمع برج کی، یہ جو چاند ستاروں کی گزرگاہیں ہیں نا، ان کو برج کہتے ہیں، بروج۔ چونکہ اللہ نے قسم اٹھائی ہے اس کے اندر، اس لیے سورت کا نام بروج۔ اس میں واقعہ ہے جو مسلم شریف میں حدیث ہے، ایک بادشاہ تھا بت پرست، لوگوں سے بت پرستی کرواتا تھا اور اپنا بھی وہ دنیا کے اندر جو نظام چلاتا تھا اور اپنے آپ کو بھی سجدہ کرواتا تھا۔ تو ایک جادوگر تھا، جب وہ بوڑھا ہو گیا نا، وہ اس کو مشورے دیتا تھا، تو اس نے کہا کہ اب میں بوڑھا ہو گیا ہوں، کوئی نوجوان لڑکا مجھے دے، میں اس کو یہ جادو سکھاؤں تاکہ یہ تیرا کام چلتا رہے۔ ایک نوجوان لڑکا اس نے اس کو دے دیا، جادوگر اس کو جادو سکھانے لگ گیا۔ لیکن جب وہ جادوگر کے پاس جاتا تھا لڑکا، تو راستے میں ایک عالم کا گھر تھا۔ اس نے کہا بیٹا بات سنو، ادھر آؤ۔ اللہ کی بات سنائی، اللہ کی قدرتیں بتائیں، بچے کو باتیں اچھی لگیں۔ اب جو جادوگر کے پاس جاتا تو عالم کے پاس بھی آتا۔ تو ایک دن کہنے لگا کہ مجھے جادوگر غصے ہوتا ہے کہ تم لیٹ کیوں آئے ہو۔ تو عالم نے اس کو طریقہ بتایا کہ جب تو جادوگر کے پاس لیٹ ہو جائے نا تو کہا کر گھر میں لیٹ ہو گئی، گھر میں لیٹ ہو تو بولے جادوگر کے پاس لیٹ ہو۔ چلتا رہا۔ ایک دن جب وہ اپنے محلے میں آیا تو گلی میں لوگ کھڑے ہیں، ادھر والے ادھر، ادھر والے ادھر، درمیان میں کوئی آفت ہے، سانپ جس قسم کی چیز، لوگوں کا راستہ روکا ہوا ہے۔ اس نے کہا ہاں آج بڑا اچھا موقع ہے، آج میں عالم کے رب کو آزماؤں گا۔ پتھر اٹھایا، اس نے کہا عالم کے رب کے نام پر میں تجھے مارتا ہوں۔ اس کو لگا اور وہ ختم ہو گیا، راستہ کھل گیا۔ بادشاہ کا ایک وزیر تھا نبینا، اس کو یہ بات پہنچی تو آ کے کہنے لگا تو بڑا کرنی بھرنی والا ہے، بڑے کام کرتا ہے، میں نبینا ہوں، یہ آنکھیں نہیں ہیں، مجھے آنکھیں دے۔ اس نے کہا اللہ تعالیٰ ہے بڑی طاقت قدرت والا، میں تو کچھ بھی نہیں، تو ایمان لا اس پر، میں دعا کروں گا اللہ تجھے آنکھیں دے دے گا۔ کہا ٹھیک ہے میں مانتا ہوں رب کو۔ اس نے اس کو اللہ کی باتیں بتائیں، اس نے کہا میں اللہ کو مانتا ہوں، اس پر ایمان لایا، میں بت پرستی چھوڑتا ہوں۔ اس نے دعا کی، اللہ نے اس کو آنکھیں دے دی۔ صبح جب وہ بادشاہ کے پاس بیٹھا، جب مدد سے لگی، اوے تو نبینا نہیں تھا؟ ہاں۔ تو آنکھیں کہے کہتے مجھے اللہ نے کہا۔ اللہ کون؟ کہ جس نے تجھے پیدا کیا، پوری کائنات کو پیدا کیا۔ کہا یہ کیا؟ اس نے اس پہ سختی کی، لڑکے کا بتا، لڑکے پہ سختی کی، اس نے عالم کا بتا دیا۔ اس نے کہا اچھا یہاں سے چلا ہے کام۔ عالم کو کہتا ہے چھوڑ یہ سلسلہ، اس نے کہا نہیں۔ تو اس نے آرا منگوایا، عالم کو شہید کر دیا۔ پھر اس نے اس کو کہا وزیر کو کہ چھوڑ، اس نے کہا نہیں میری راہ بھی وہی عالم والی ہے۔ اس نے وزیر کو بھی شہید کر دیا۔ لڑکے کو بلایا، کہتا دیکھ تیری عمر، مجھے ترس آ رہا ہے،
تو چھوڑ دے جا. کہتا نہیں میری راہ بھی وہی عالم اور وزیر والی ہے, میں نہیں چھوڑوں گا. اس نے ایک دستہ بلایا, کہتا اس کو لے جاؤ اونچے پہاڑ پہ کھڑا کرو, اس کو ڈراؤ, اگر یہ باز آ جائے اس عقیدے سے تو چھوڑ دو, نہیں تو اس کو اوپر سے نیچے گرا کے اس کو مار دو, ختم کر دو. بادشاہ بن کہا میں مشغول ہو گیا. تھوڑی دیر کے بعد لڑکا اس کے پاس کھڑا تھا, کہتا تو آ گیا؟ کہتا آ گیا. کہتا وہ کدھر گئے جو تجھے تیرے ساتھ میں نے بھیجے؟ کہتا میرے رب نے مار دیے, میرے رب کی بڑی حکومت ہے ہر چیز پر, پہاڑوں پر بھی. میں پہاڑ پہ کھڑا تھا, وہ مجھے نیچے پھینکنے لگے, میں نے اپنے اللہ کو پکارا تو میرے اللہ نے میری دعا سنی اور پہاڑ ہلنے لگا, سارے ایک ایک کر کے لڑک گئے, نیچے گر گئے, میں بچ گیا, میں تیرے پاس آ گیا. اس نے ایک دستہ بلایا کہ اس کو کشتی میں بٹھاؤ اور گہرے پانی میں لے جاؤ, اور وہاں کو کہ چھوڑ دے یہ, اگر تو یہ چھوڑ دے عقیدہ تو اس کو چھوڑ دو, اور اگر نہ چھوڑے اس کو وہاں پھینک دو, گہرے پانی میں ڈبو دو. بادشاہ اپنے کام میں مشغول ہو گیا. کچھ دیر گزری تو لڑکا اس کے پاس کھڑا تھا, تو آ گیا؟ کہتا آ گیا. کہتا وہ کدھر گئے؟ کہتا میرے اللہ کی حکومت ہے پہاڑوں پر بھی پانیوں پر, وہ مجھے گرانا چاہتے تھے, میں نے اللہ سے دعا کی, کشتی کولے کھانے لگی, ایک ایک کر کے سارے گر گئے, کشتی کنارے لگ گئی, میں تیرے پاس آ گیا. بھاگتے تو اللہ کے پاس. اس نے کہا سن, بہت اور بھی جتن کیے, تو مجھے نہیں مار سکتا. ایک طریقہ ہے, وہ یہ ہے کہ ساری رعایا کٹھی کر. جب ساری رعایا کٹھی کی, ان کو کار اور تیر لے میری ترکش سے اور کہے لڑکے کے رب کے نام پہ میں تجھے مارتا ہوں. تو اس نے ایسے کیا کہ میں لڑکے کے رب کے نام پہ مارتا ہوں. اس کو تیر لگا, وہ شہید ہو گیا. جتنا مجمع تھا پکار اٹھے, آمنا برب هذا الغلام, آمنا برب هذا الغلام, آمنا برب هذا الغلام. ہم اس لڑکے کے رب پر ایمان لائے, ہم اس لڑکے کے رب پر ایمان لائے, ہم اس لڑکے کے رب پر ایمان لائے. بادشاہ پریشان ہوا, وزیر کہنے لگے لڑکا ہاتھ کر گیا. اب اس نے خد کے کھدوائیں, آگ بنا دی اس کے اندر, اور کہا پکڑو ان کو, جو چھوڑ دے عقیدہ اس کو چھوڑو ورنہ اس کو آگ میں پھینکو. ایک عورت آئی, بچہ دودھ پی رہا تھا, وہ بھی ایسے گئی کہ میں عقیدہ نہیں چھوڑوں, لیکن جب آگ کے قریب گئی, اپنے نہیں جب بچے کو دیکھا, مامتا جوش میں آئی, پیچھے ہٹنے لگی. بچہ دودھ پیتا بول پڑا, کہتے امی آگ نہیں ہے یہ جنت ہے, لگا دے چھلانگ. تو جب وہ سارے شہید ہو رہے تھے, اللہ نے اس کا یہاں ذکر کیا, قتل اصحاب الاخدود, خندقوں والے تباہ ہو جائیں جنہوں نے آگ جلائی تھی اور وہاں بیٹھے تھے, ان کو سزا دے رہے تھے اور ان کا کوئی قصور نہیں تھا. وما نقموا منهم الا يؤمنوا بالله العزیز الحمید, صرف یہ قصور تھا کہ وہ اللہ پر ایک پر ایمان لائے. سورہ طارق مکی ہے, طارق کا معنی رات کو آنے والا. اس میں اللہ نے قسم اٹھا کے فرمایا قرآن کے متعلق, انہ لقول فصل, یہ فیصلہ کن بات ہے, ما هو بالہزل, یہ کوئی مذاق نہیں ہے. سورہ الاعلیٰ, رسول صلی اللہ علیہ وسلم جمعے کی نماز میں پڑھتے تھے, اعلیٰ اور غاشیہ. اس کے اندر اللہ نے فرمایا قد افلح من تزکا, کامیاب ہو گیا جس نے پاکیزگی اختیار کی, پاکیزگی زبان کی, پاکیزگی دل کی, پاکیزگی آنکھوں کی, پاکیزگی مال کی, پاکیزگی بدن کی. ظاہری طور پر بدن بھی پاک اور باطنی طور پر کس میں حرام کا رزق نہ ہو, اور ظاہری طور پر بھی کپڑا پاک کس پہ گندگی نہ ہو, باطنی طور پر بھی کپڑا پاک کس کی خریداری میں حرام کا پیسہ نہ ہو. پاکیزگی اختیار کی, بذکر اسم رب ہی, اپنے رب کا نام یاد کیا, فصلی, پس نماز پڑھی, یہ کامیاب ہے. لیکن تمہیں یہ باتیں اللہ کہتے ہیں جو ہے وہ اپیل نہیں کرتی. بل تؤثرون الحیات الدنیا, تم دنیا کی زندگی کو ترجیح دیتے ہو, بل آخرت خیر وابقا, حالانکہ آخرت بہتر ہے اور باقی رہنے والی ہے. ان ھذا لفی الصحف الاولی, یہ بات ہم نے پہلے صحیفوں میں بھی لکھی تھی, ابراہیم علیہ السلام اور موسیٰ علیہ السلام کے صحیفوں میں. تو بازار میں جاتے ہو, چیز وہ لوگے جو اچھی ہے, پائیدار ہے, جس کی گارنٹی ہے. دنیا کی ساری نعمتیں آخرت کی نعمتوں کے مقابلہ میں گھٹیا ہیں. اور دوسری بات ہے کہ آخرت کی نعمتیں باقی رہنے والی ہیں اور دنیا کی فنا ہونے والی ہیں. تو عقل مند وہ لیتا ہے جو پائیدار ہو اور بہتر ہو. سورہ الغاشیہ, غاشیہ کا معنی قیامت ڈھانپ دے گی, سب کو گرائے گی. اس دن پھر کیا ہوگا, وجوہ یومئذ خاشعہ,
कुछ चेहरे डर रहे होंगे, आमिलतुन नासिबा, अमल कर कर के थके हुए होंगे, नमाजों के, नवाफिल के, अज़कार के, सदकों के उन्होंने अंबार इकट्ठे किए होंगे, लेकिन अल्लाह फरमाएंगे कि इनको पकड़ के जहन्नम में फेंक दो। अमल कर कर के थके हुए होंगे, गर्दो गुबार से चेहरा अटा हुआ होगा, होंठ खुश्क होंगे, आंखें धनसी होंगी, गालें पिचकी होंगी, अमल कर 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 के अल्लाह फरमाएंगे तस्ला नारन हामिया तुस्का मिन ऐन आनिया, इनको खोलती हुई जहन्नम में फेंको, वहां पानी गर्म गर्म इनको पिलाओ। हाँ, अब कांप जाएंगे सारे कि या अल्लाह ये तो अमल करते, मैं हाँ अमल करते रहे थे, लेकिन इनके किसी अमल के ऊपर मेरे पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहर तस्दीक नहीं थी। मैं कोई पाबंद नहीं हूं सवाब देने का। मैंने तो कहा था मैं सवाब उस पर दूंगा जो रसूल की इताअत तरीकत में होगा। इनके लिए खाना होगा थोर का खुश्क कड़वा, ला युस्मिन वला युगनी मिन जुअ, ना तो वो मोटा करेगा और ना भूख दूर करेगा। जैसे तंबाकू, हुक्का, सिगरेट, ना मोटा करे ना भूख दूर करे। 40 साल से खींच रहे, अंदर से निकलता भी कुछ नहीं, और भूख भी नहीं दूर होती, और जो है मोटा भी नहीं। यही बिल्कुल जहन्नमियों का खाना है, ना भूख दूर करता है और ना मोटा करता है। और जो नेक लोग हैं वजूह यौमइदिन नाइमा, वो नेमतों में होंगे, लिसाइहा रादिया, अपनी कोशिश पे खुश होंगे, फी जन्नत नालिया, बुलंद बागात में होंगे, ला तस्मऊ फिहा लागिया, कोई लग़व बात नहीं सुनेंगे, फिहा ऐनुन जारिया, चश्मे होंगे जारी, फिहा सुरुरुम मरफूआ, पलंग सोने की तारों के बुले हुए बुलंद, उनके लिए मसंदे वक्वाब मौजूआ, आब खोरे शराब शहद दूध के कतारों में पड़े होंगे, वरमारे को मसफूफा, और गाँव तक ये बेहतरीन जो है नफीस किस्म के लगे होंगे, वज़राबी मबसूसा, और कालीनें बिछी होंगी, और वहां ये मेहमानाने गिरामी बैठेंगे अल्लाह के मेहमान बनकर। अल्लाह फरमाते हैं इंसान भी अजीब है सूरह फजर में कि जब अल्लाह ताला इसको नेमत देता है, खुशहालियां देता है, कहता है रब बड़ा अच्छा, रब ने इज्जत की है, नमाज मुझ पढ़ी दी है, अल्लाह तौबा कर ही देते, रब बड़ा बड़ा मेहरबान। और जब अल्लाह आजमाइश करता है माली जानी घर के अंदर, कहते हैं मेरे रब ने मेरी तौहीन की। अल्लाह कहते हैं तुम ये बातें करते हो अपना नहीं पता, बल्ला तुकरिमुल यतीम, तुम यतीम की इज्जत ही नहीं करते, उसको परेशान करते हो, जलील करते हो, उसका माल खाते हो। वला तहाज़ुन अला तामिल मिस्कीन, मिस्कीन पर तुम तरस नहीं खाते, खाना खिलाने की उसको तरकीब नहीं देते। आमदन कम है, जरूरियात ज्यादा है, जैस उसका गुजारा नहीं हो रहा, और तुम्हें पता भी है दाएं बाएं, और तुम उनका ध्यान नहीं रखते। बता लम्मा वरासत हड़प कर जाते हो लड़कियों की, बहनों की। वो तो हिब्बुल माल हुब्बन जम्मा, कूट कूट के भरी हुई है तुम्हारे अंदर माल की मोहब्बत, माल पैसा पैसा, ना अल्लाह ना रसूल ना हुकूक ना ख्याल, तुम्हारी ये हालत है। तो फिर सुनो, इज़ा दुक्कतिल अर्दु दक्कन दक्का, जब जमीन रेजा रेजा हो जाएगी, वजा रब्बुका वल मलकु सफ़्फ़न सफ़्फ़ा, अल्लाह आएगा कैसे, जैसे उसकी शान को लायक है, फरिश्तों की कतार में फैसले के लिए। वजीअ यौमइज़िन बिजहन्नम, और जहन्नम लाई जाएगी, 70,000 उसकी बागें मुहारे होंगी, और एक एक बाग को 70,000 फरिश्ता खींच रहा होगा, और कंट्रोल में नहीं आ रही होगी। यौमइज़िन यतज़क्करुल इंसान व अन्ना लहु ज़िक्रा, उस दिन इंसान नसीहत हासिल करेगा, पर क्या फायदा उस दिन की नसीहत का, अब का पछताना क्या, जब चिड़ियां चुग गई खेत। यक़ूलु या लैतनी क़द्दमतु लिहयाती, कहेगा काश मैं आगे अपनी सी जिंदगी के लिए कुछ भेजता। अल्लाह उस दिन ऐसा अजाब देगा, कोई ऐसा अजाब देने वाला नहीं। सारे ऐसे होंगे, मैं नहीं। या ये तो नफ्सुल मुतमइन्ना, नफ्से मुतमइन्ना, इत्मीनान वाली, दीन पर चलने वाले, और सिराते मुस्तकीम पर। इरजी इला रब्बिका रादियतम मर्दिया, अपने रब के पास आ, तू रब पर राजी, रब तुझ पे राजी। फदखुली फी इबादी बदखुली जन्नती, तू मेरे बंदों में और जन्नत में दाखिल हो जा। सूरह अल बलद, ला बिहादल बलद, मैं कसम खाता हूं इस मक्का शहर की, वन तहिल्लुम बिहादल बलद, हम एक दिन तुझे यहां फिर लौटाएंगे। जब आप रोते हुए निकले ना, दाढ़ी को आंसुओं से तर करके बैतुल्लाह को बार बार देखते थे, बैतुल्लाह मेरी कौम मुझे नहीं रहने देती, वरना मैं तेरे बगैर कहीं और न रहता। रोते हुए अल्लाह ने कहा मोहम्मद सब्र कर, वक्त आएगा हम तुझे दाखिल करेंगे। फिर आप 10,000 का लश्कर जर्रार लेके
दिन के वक्त जबरदस्ती मक्के में दाखिल हुए, जिस मक्के से रात के वक्त एक साथी के साथ निकले थे, रोते हुए निकले थे और खामोशी से निकले थे। आज आए बैतुल्लाह की चाबियां हाथ में ली, अपनी फतह का ऐलान किया और फरमाया ला इलाहा इल्ला वहदा अंजदा वहदा मनसरा अब्दा अदमल अहजाब वहदा। मक्के वालों, तुम्हारे बाप दादा का अकीदा गलत हुआ। तुम कहते थे अल्लाह ने वलियों बुजुर्गों को इख्तियार दिए, हमने इनके जो है बुत तस्वीरें मूर्तियां कब्रें दरगाहें बनाई हुई। मैं कहता था एक अल्लाह मुश्किल कुशा, एक अल्लाह हिदायत रवा। तुमने मुझे झुठलाया, आज वो बात पूरी हुई। एक अल्लाह मुश्किल कुशा, एक अल्लाह हिदायत रवा, जिसने अपने बंदे की मदद की और अपना वादा पूरा किया। सूरह अश-शम्स, अल्लाह तबारक व तआला ने इसमें इंसान की फितरत बयान की। फरिश्ते हैं ना, सिर्फ इनके अंदर नेकी की सलाहियत, बुराई की सलाहियत ही नहीं। शैतान इनमें शर बुराई और इंसान में दोनों कुव्वतें और ताकतें, नेकी भी कर सकता है और बुराई भी कर सकता है। फरमाया फअल्हमहा फुजूरहा व तक़वाहा, इसके अंदर दोनों बातें रखी गई। और सूरह अल-लैल अल्लाह फरमाते हैं इसके अंदर कि जो नेकी की तरफ जाता है ना ख्याल, हम उसके लिए रास्ते उधर हमवार कर देते हैं, और जो बुराई की तरफ चलता है हम उसको छोड़ देते हैं कि जा जिधर तेरा दिल चाहता है। और सूरह ज़ुहा, अल्लाह ने इसमें 3 बातें की कि ऐ अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, तू यतीम था, हमने तुझे ठिकाना दिया, अबू तालिब ने परवरिश की, और तू रास्ते का मुतलाशी था, रास्ता तलाश करने वाला था, फिर अल्लाह ने तुझे रास्ता बता दिया, तुझ पे वही नाज़िल कर दी, और तुझे अल्लाह ने गुर्बत वाला पाया, आयलन फकीर था, तुझे गनी कर दिया, खतीजा से तेरी शादी करा। 3 बातें, तू भी 3 बातों का ख्याल रख। अम्बल यतीम फला तक़हर, यतीम को ना डांटा कर। अम्मा साइल फला तनहर, सवाल करने वाले को ना छिड़का कर। अम्मा बिनिअमत रब्बिक फहदिस, रब नेमत करे तो बयान किया कर। इत्थे की हाल की दसी धक्के थोड़े नाल वक्त लगा की दसी, तो चुप ही रह। ओए अल्लाह का फजल बताया करो कि मुझ पर अल्लाह का एहसान है, मुझे उसने इंसान बनाया, मुझे खाने के लिए देता है, रहने के लिए भी बच्चे दिए, मुझे इतनी खुशहालियां दी, अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का शुक्र, अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। ओए अल्लाह का शुक्र अदा किया करो, रोंदे ही नहीं, शिकवे ही शिकवे। अल्लाह खुश होता है कि मेरी तारीफ करो, और वो इसका मुस्तहिक है। सूरत इंशिराह, अल्लाह कहते हैं हमने तेरा सीना खोल दिया। एक तो दीन हिदायत के लिए, एक सीना चाक हुआ था। जब आप दाई हलीमा के पास थे ना, बच्चों के साथ खेल रहे थे बाहर, जिब्रील सामने आके पकड़ा और सीना फाड़ा, चाक किया, उसमें हिकमत वाला, तो बच्चे भाग के आए, बताया कि वो मक्के वाला नहीं, मक्के वाला वो बच्चा। और जैसे बच्चे बातें कर, हाँ उसको एक आदमी पकड़ के मार रहा है। बस पर हलीमा का कबीला लाठियां उठा के कुरानियां गए, उन्होंने कहा मक्के वाले तो हमारी जान निकाल देंगे। जब गए तो आगे से मोहम्मद रसूल आ रहे थे। दूसरा जो है सीना चाक हुआ जब मिराज पर गए थे। वत्तीन वज़ैतून, कसम है इंजीर की, जैतून के गुच्छों की, और तूर पहाड़ की, उस अमन वाले शहर की। हमने इंसान को बेहतरीन सूरत में पैदा किया। आंखें यहाँ हैं, नीचे होती ठोकरें लगती, ओंठ बंद, दांत नजर नहीं आते, बद्दा नहीं लगता, और बड़े छोटे जोड़ टांगे, और ये हाथ, कहे छोटे जोड़ बड़े जोड़। अल्लाह ताला फरमाता है हमने इसको बेहतरीन शक्ल और तस्वीर में बनाया, लेकिन ये घटिया राह पर चला और दीन की मुखालफत की, फिर आपने इसको नीचे जिल्लत में डाल दिया। हाँ, ईमान वाले वो बचे। सूरह अल-अलक 5 आयतें इसकी पहली वही है। अपने रब के नाम से पढ़िए जिसने इंसान को पैदा किया जमे हुए खून से। अल्लाह ये कहना चाहता है कि इंसान अपनी असलियत के लिहाज से जमा हुआ खून लोथड़ा है, दूसरे जानवरों की तरह। इसका मकाम बनेगा वही से तल्लक जोड़ेगा, कुरान हदीस से। अगर इससे नहीं है तो ये लोथड़ा है और जानवर है। और पहली वही में 2 चीजों का जिक्र है। इल्म हासिल होता है 2 चीजों से, पढ़ना और कलम लिखना, दोनों का जिक्र है पहली वही में। अल्लाह ये बताना चाहते हैं शोर, गौर फिक्र और रिसर्च करो, देखो क्या हक है क्या नहीं। ये नहीं जहां को लगा रहे, ये भेद किसे ना पाया, दिल दरिया समुद्रों डूंगे तो कौन दिला, चुप दड़ बट जा, बस कुछ ना पूछ। ये बुद्धू खाता है, ये बगलोला का दीन है। फरमाया पहली वही में गौर फिक्र की दावत। इन्ना अंज़लनाहु फी लैलतिल क़द्र, अल्लाह ने कुरान को नाजिल किया लैलतुल क़द्र में। 2 दफा नाजिल हुआ ना, पहला नुज़ूल है लौह महफूज से आसमान दुनिया तक, ये रमजान था और लैलतुल क़द्र थी, और दूसरा नुज़ूल 23 सालों में रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास। अल्लाह फरमाते हैं लैलतुल क़द्र खैरुम मिन अल्फ शहर,
لیلۃ القدر 1000 مہینے سے افضل ہے، 83 سال 4 مہینوں کی عبادت سے ایک رات کی عبادت افضل۔ اور اس کی یہ شان ہے کہ جبریل علیہ السلام کی ڈیوٹی ختم ہو گئی، کیونکہ جبریل علیہ السلام وہی لے کے آتے تھے نبیوں رسولوں کے پاس۔ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آخری نبی رسول، تو جبریل نہیں اب آتا، جتنے آئیں گے سب جھوٹے ہیں۔ یہ ایک اٹھا تھا یہاں، یہ گرداسپور کا غلام احمد قادیانی، اس کو جناب انگریز نے ہاتھ پھیرا، بچے جمہورے آج تو بھی نبی ہے، کہتا ہے ٹھیک۔ اس نے اصلا کھڑا کیا تھا جہاد کو روکنے کے لیے مجاہدین کے خلاف۔ اب پہلی وہی اس کو آئی، چھوڑ دو دوستو جہاد کا خیال حرام ہے، اب دین کے لیے جنگوں کے تھا۔ یہ پہلی وہی آئی، یہ حالے تک آ رہی ہے کئیوں۔ اس کے بعد جو ہے اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ اے جبریل علیہ السلام، تو فرشتوں کی جماعت لے کے جا آج دنیا پر، اگرچہ تیری ڈیوٹی اب نہیں ہے لیکن آج جا، کیونکہ آج لیلۃ القدر۔ سورہ البینہ، اس کے اندر اللہ تعالیٰ نے فرمایا جو مشرک ہیں نا، مشرک، ان الذین کفروا من اہل الکتاب والمشرکین فی نار جہنم خالدین فیہا اولئک هم شر البریہ، بدترین خنزیروں بدروں سے برے ہیں مشرک۔ ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات، اور ایمان والے نیک عمل کرنے والے، اولئک هم خیر البریہ، یہ بہترین مخلوق۔ اذا زلزلت الارض زلزالہا، اس کے اندر قیامت کے زلزلے کا تذکرہ ہے، پیچھے آپ سن چکے ہیں۔ دودھ پینے والی بچے کو بھول جائے گی، حمل والی حمل کو گرا دے گی، اور اس دن کیا ہوگا؟ فَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ وَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ، جو ذرہ برابر نیکی کرے گا وہ بھی دیکھ لے گا، اور جو برائی کرے گا وہ بھی دیکھ لے گا۔ آگے اللہ نے ان گھوڑوں کی قسم اٹھائی جس پر مجاہد چڑھ کے جہاد کرتے ہیں، ان گھوڑوں کی ٹاپیں جو پتھروں پہ پڑتی ہیں اور وہاں سے جو چنگاریاں نکلتی ہیں، مولا ان کی قسم اٹھاتا ہے، والعادیات ضبحا فالموریات قدحا فالمغیرات صبحا فاثرن به نقعا فوسطن به جمعا۔ یہ دوڑنے والے بھاگنے والے گھوڑے اور صبح صبح حملہ کرنے والے، گرد و غبار اڑا اڑا کے کافروں کے اوپر حملہ کرنے والے، ان کے شاہ سوار، اللہ ان کی قسم اٹھاتا ہے۔ کتنا پیار ہے اللہ تعالیٰ مجاہدین سے، اللہ کو، کہ مجاہدین کے گھوڑوں، ان کی ٹاپیں اور سے نکلنے والی چنگاریوں کو بھی مولا قسم اٹھاتا ہے۔ آگے سورہ القاریہ، کھٹکھٹانے والی، کیا ہے؟ فرمایا اس دن جو ہیں لوگ بکھرے ہوئے پروانوں کی مانند ہوں گے، اور اس دن پہاڑ دنی ہوئی روئے کے مانند ہو جائیں گے، اور اس وقت ترازو لگیں گے، جس کا نیکیوں والا پڑلا بھاری ہوگا وہی کامیاب ہوگا، اور جس کا ہلکا ہوگا ناکام۔ الہاکم التکاثر، تمہیں تکاثر نے زیادہ اور زیادہ اور زیادہ نے ہلاکت میں ڈال دیا، حتیٰ کہ تم قبروں کو پہنچ گئے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا آدم کا بیٹا اتنا لالچی ہے، اگر 2 سونے کی وادیاں، تولا تولی نہیں، 2 سونے کی وادیاں، ادھر بھی پہاڑی سرزا، یادر وادی، 2 سونے کی وادیاں ہونا، لبتغا ثالثاً، کہے گا ایک اور ہونا، ہاں ایک اور۔ ایک دکان والا کہتا ہے ایک اور ہو، ایک مکان والا کہتا ہے ایک مربع والا، ایک مارکیٹ والا کہتا ہے ایک اور، ایک مل فیکٹری والا ایک اور، ایک اور، ایک اور، ایک اور۔ تیری ہرس کی آنکھ قبر کی مٹی سے پہلے بھر ہی نہیں سکتی، حتیٰ کہ تم قبروں میں چلے گئے اور تمہاری ایک اور ختم نہیں۔ سورہ العصر، اللہ فرماتے ہیں قسم ہے زمانہ کی، عصر کی نماز کی، انسان خسارے میں ہے۔ زمانہ بھی بہت، اس کے اندر بھی آپ دیکھ لیں کیا انقلاب ہے، اور عصر کی نماز کی بھی بڑی اہمیت ہے۔ بخاری شریف میں آتا ہے ایک دفعہ اللہ کا نبی جہاد کے لیے گیا اور بیت المقدس فتح ہونے کے قریب تھا، ادھر عصر کی نماز کا ٹائم ہو گیا۔ نبی نے اللہ سے دعا کی کہ یا اللہ اگر نماز پڑھتے ہیں تو صبح سے یہ جہاد شروع ہے، ساری محنت ختم ہو جاتی ہے، اور اگر جہاد مکمل کرتے ہیں تو عصر کی نماز جاتی ہے، یا اللہ اس کو روک دے سورج کو۔ دعا کی اور پھر سورج کو خطاب کیا، انک مامورۃ وانا مامور، سورج تو بھی اللہ کے حکم کا پابند، میں بھی اللہ کے حکم کا پابند، کہ لوگوں کو دعوت دوں، جو رکاوٹ بنے ان کو کاٹوں، ختم کروں، رک جا الا نہ۔ بخاری شریف کی حدیث ہے، رسول اللہ فرماتے ہیں گھڑیاں رک گئیں، سورج رک گیا، کائنات تھم گئی۔ پہلے جہاد مکمل ہوا، پھر نبی نے نماز پڑھی، پھر سورج چلا۔ اگر رکا سورج کبھی تو جہاد کے لیے اور عصر کی نماز کے لیے، بڑی اہمیت ہے عصر کی نماز۔ لوگ سارے خسارے میں ہیں،
لوگ سمجھتے ہیں دولت کامیابی ہے. اگر دولت کامیابی ہوتی قارون کا بھی خزانوں سمیت تباہ نہ ہوتا. اقتدار کامیابی ہوتی فرعون گوتے نہ کھاتا بحر کلزم میں. لوگ کہتے ہیں حسن خوبصورتی ابو لہب جس کا چہرہ چمکتا تھا یہ جہنم میں نہ جاتا. لوگ کہتے ہیں اونچا خاندان کامیابی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سکے چچے وہ جہنم میں نہ جاتے. لوگ سمجھتے ہیں کسی شہر کا رہنا کامیابی ہے. مکے میں ابو جہل نہ ہوتا اور مدینے میں عبداللہ بن ابی نہ ہوتا. بلے شاہ بھی کہہ گیا علم پڑھن تے اشراف نہ تھیون جڑے ہومن اصل کمینے شوم تھی کدے صدقہ نہ ہوئے بھاویں ہومن لک خزینے پتل کدی سونا نہ بندا بھاویں جڑیے لال لگینے بلیا باج توحید نہ جنت لبدی بھاویں مریے وچ مدینے. اس لیے کہ یہ کامیابی کیا ہے؟ الا الذین آمنوا عمل الصالحات جو ایمان لائے اور عمل اچھے کیے وتواصوا بالحق دعوت جہاد کا کام کیا کیونکہ جہاد بھی دعوت کا حصہ ہے. وتواصوا بالصبر اور ایک دوسرے کو صبر کی تلقین. سورہ حمادہ ہلاکت ہے تانا باز کے لیے عیب لگانے والے کے لیے. مال جمع کرتا ہے گن گن کے رکھتا ہے سمجھتا ہے کہ یہ مال مجھے ہمیشہ یہاں رکھے گا. خبردار یہ پھینکا جائے گا حطمہ میں. جو جہنم کی آگ ہے بند کی ہوئی جلائی ہوئی وہ دلوں کو پکڑے گی. سورہ فیل اس میں اللہ نے ذکر کیا کہ ابرہہ آیا تھا تباہ کرنے کے لیے بیت اللہ کو. اللہ نے اس کو اور اس کے لشکر کو وہ بھیج کے پرندوں کے جھنڈ تیس نیس کر دیا جیسے کھایا ہوا بھوسا ہوتا ہے مست سانڈ. اس کو جوار چری ڈالو جو اس کا حشر کرتا ہے. یہ ان کا حشر ہوا. آگے سورہ قریش میں اللہ نے فرمایا اے قریشیو تمہارے قافلے چلتے ہیں امن امان سے. سردیوں میں تمہارے قافلے یمن کو جاتے ہیں تجارت کے لیے, گرمیوں میں شام کو جاتے ہیں. باقی سب لوٹ مار کا دور ہے لیکن تمہیں آتا ہوا دیکھ کر بڑے بڑے جدی پشتی لٹیرے ڈاکو کنی کترا جاتے ہیں. بابا بیت اللہ کے پڑوسی ہیں جس گھر کی وجہ سے تمہاری عزت ہے تمہیں چاہیے کہ اس گھر کے رب کی عبادت کرو جس نے تمہیں کھانا کھلایا اور امن. یہ بہت بڑی دو نعمتیں ہیں خوشحالی اور امن. اللہ فرماتے ہیں جب ہم کسی قوم سے ناراض ہوتے ہیں تو یہ دو چیزیں لے لیتے ہیں. فَأَذَاقَ اللَّهُ لِبَاسَ الْجُوعِ وَالْخَوْفِ بِمَا كَانُوا. بہت بڑی دو نعمتیں ہیں خوشحالی اور امن. کھانے کے لیے بڑا ہے امن نہیں. کیا فائدہ پریشان زندگی. امن بڑا ہے لیکن کھانے کو کچھ نہیں. غالب کو کسی نے کہا دہلی میں رہائش رکھو تو کہتا ہے مانا کہ دہلی میں رہیں لیکن کھائیں گے کیا. تو دونوں چیزیں ان کو حاصل تھیں. اللہ فرماتے ہیں جس ملک قوم پر ہم ناراض ہوتے ہیں دو عذاب مسلط کرتے ہیں, ایک بد امنی کا اور ایک مہنگائی کا. اللہ معاف فرمائے شرک فسق و فجور سود دھوکہ ڈنڈی مارنا حرام خوری بے نماز رہنا رب کی بغاوتیں رسول کی نافرمانیوں کی وجہ سے اہل پاکستان پر یہ دو عذاب رب کے مسلط ہو چکے ہیں, مہنگائی کا اور بد امنی کا. توبہ استغفار کرنا چاہیے حکمرانوں کو بھی عوام. اور سورہ ماعون اللہ فرماتے ہیں منافق لوگ نماز پڑھتے نہیں, پڑھتے ہیں تو سستی کاہلی سے اور دکھلاوا کرتے ہیں اور چھوٹی چھوٹی چیزیں نہیں دیتے. معمولی چیز ہے کام استعمال کے لیے نہیں دیتے. سورہ کوثر لوگ پریشان کرتے تھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو. اللہ تعالیٰ نے سورۃ الطاری ہم نے آپ کو کوثر دے دی نبی تیرے جیسا کون ہے. آپ کا تعلق ہمارے ساتھ ہے ہمارا تعلق تیرے ساتھ ہے. فرمایا کوثر نہر ہے میرے رب نے مجھ کو جنت میں دی ہے اس سے پانی کے دو نالے آئیں گے میدان محشر میں حوض میں پڑیں گے. حوض تالاب حوض کوثر جس میں پانی کوثر سے آ رہا ہے. پھر آپ نے کوثر پانی کی تعریف بیان کی. دودھ سے سفید شہد سے میٹھا کستوری سے خوشبودار ہوگا اور اس میں یہ تاثیر قوت ہوگی جس خوش نصیب کو پانی کا ایک گھونٹ مل گیا 50,000 سال کے لمبے چوڑے دن میں دوبارہ پیاس نہیں لگے گی. لذت لینے کے لیے پیے لطف لینے کے لیے پیے لیکن پیاس نہیں لگے گی. نبی ہم نے آپ کو کوثر دے دی آپ کیا کریں اللہ کا شکر ادا کریں. فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ نمازیں بھی رب کے لیے پڑھ قربانیاں بھی رب کے لیے کر. آپ نماز نفل اتنی پڑھتے تھے فرض کیا نفل کہ پاؤں پھول جاتے تھے تو آپ کو کہا گیا کیوں تکلیف اٹھاتے ہو کہ میں اللہ کا شکر ادا کرتا ہوں. ان کو شکر کی فکر ہمیں فرض کی فکر نہیں. کرن دشمن بھی تعریفاں لیاقت ای اجئی ہوئے رب آکھے نہ جاگ اتنا عبادت ای اجئی ہوئے. ان شانیہ کا ہوا لبتر
कौसर के बाद नमाज का जिक्र है। इसका मतलब है कौसर की कीमत नमाज है। जो नमाज पढ़ते हैं, पढ़ती हैं और रसूल वसल्लम के तरीके, उनको कौसर से पानी मिलेगा, और जो नहीं पढ़ते या दादी नानी इलाके बरादरी वाली पढ़ते हैं, उनको कौसर से छुट्टी। इन्ना शानिया का वल अबतर, ये नौजवान कहते थे बाबा चाचा ये मोहम्मद मुखालफत करता है सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हमारे बड़ों के कीदो। क्या चुप, कोई बात नहीं, ये चला जाएगा, इसके बच्चे जिंदा नहीं रहते, छोटे छोटे मर जाते, इसका नाम खत्म हो जाएगा। अल्लाह ने कहा इन्ना शानिया का वल अबतर, तेरा दुश्मन ये नाकाम ना मुराद तो वरफाना लका जिक्र, तेरे जिक्र चर्चे, तेरी हदीस सुन्नत, तेरी रात दिन, तेरी चाल ढाल, तेरी सीरत का, तेरे अकीदे, नमाज न्याज रोदे आई दरूद वजीफे को पूरी दुनिया में उठाऊंगा, जजीरों में, शहरों में, देहातों में, जहां जहां मेरी इबादत होगी वहां वहां तेरी इताअत। अबू बकर सिद्दीक रजी अल्लाह ताला के दौर में मुसैलमा कज़्ज़ाब से जंग हो रही थी। इक्रमा अबू जहल का लड़का, इक्रमा अबू जहल का लड़का, जोश आया कि मैं फिदाई कार्रवाई करूं, दुश्मन की सब में घुसने लगा। खालिद बिन वलीद कमांडर थे रजी अल्लाह का। इक्रमा वापस नहीं जाने दूंगा इतना तजर्बाकार जनरल, एक ही हल्ले में कहा खालिद का वास्ता देता हूं, मेरे और मेरी जन्नत के दरमियान रुकावट न बांध, मुझे कटने दे, हुर्मत रसूल पे आज कटने दे। इन्ना शानिया का वल अबतर, तेरा दुश्मन नाकाम है ना मुराद, इनकी पुश्तों से पैदा होंगे, नाम तेरा देंगे। और इसके बाद जो है अल्लाह तबारक व तआला ने सूरह काफिरून के अंदर फरमाया कि कह दे इनको मैं तुम्हारी इबादत नहीं करता, तुम्हारा दीन अपने साथ, मेरा अपने साथ। इज़ा जा सूरह फतह, जब अल्लाह की मदद आएगी, मक्का फतह होगा, नबी हालात हमेशा एक जैसे नहीं रहेंगे। तू देखेगा लोगों को कि दीन में फौजों की फौजें जमातें दाखिल होंगी, उस वक्त तू रब की हमद बयान कर, तस्बीह और बख्शिश मांग, वो तौबा कबूल करता है। हालात हमेशा एक जैसे नहीं रहेंगे। क्यों? जिहाद रास्ता बनाता है, मुजाहिद रास्ता बनाता है, रुकावटें दूर करता है। अल्लाह की खरी बात आगे पहुंचनी चाहिए, लेकिन जब लोग नहीं पहुंचने देते, फिर मुजाहिद आता है मैदान में, भिड़ूंगा, टकराऊंगा, मैं जगहगिरी नहीं चलने दूंगा, हजारादारी तोड़ूंगा, मैं जान माल लड़ा दूंगा, आजादी की फजा बनाऊंगा। जो रब को पूजना चाहता है पूजे, जो नहीं पूजना चाहता ना पूजे, लेकिन हमें तंग तो ना करे। इसलिए कहा औरतों को कुछ नहीं कहना, बूढ़ों को, बच्चों को कुछ नहीं कहना, जो लड़ते हैं इनकी खोपड़ियां उड़ाओ। ये जिहाद रहमत भरा ऑपरेशन है, दहशतगर्दी नहीं है, दुनिया के अंदर अमन सुकून का पैगाम देने वाला मैं ये रास्ते बनाता है। उमर फारूक रजी अल्लाह ताला ने पूछा अब्दुल्ला बिन अब्बास रजी अल्लाह ताला की सूरत के पिछले हिस्से का पहले से क्या ताल्लुक है? अल्लाह कहता है फतह जब हो जाए तो तू तस्बीह बयान कर। उन्होंने कहा इसमें अल्लाह ने अपने नबी को उनकी मौत की खबर दी है कि तेरा काम पूरा हो गया, अब तैयारी कर, तस्बीह तहमीद तेरा आखिरत की तैयारी कर। हज़रत उमर कहते हैं हाँ मैं भी यही समझता हूँ। और इस ऐत के बाद आप ये पढ़ते थे सुब्हानक अल्लाहुम्मा रब्बना व बिहम्दिक अल्लाहुम्मा इग़फिरली, रुकू और सजदे में। देखिए इस बार रब्बिल अज़ीम भी साबित है, ठीक है, पाक है मेरा बड़ा, सुबहान रब्बिल आला भी ठीक है, लेकिन ये जो है ना इसमें अल्लाहुम्मा इग़फिरली, ऐ अल्लाह मुझे माफ़ कर। जब नमाज की एक एक रकत में सजदे रुकू में हम कहेंगे अल्लाहुम्मा इग़फिरली अल्लाहुम्मा इग़फिरली, कभी तो रहम कर ही देगा। लालच करो ये पढ़ो सुब्हानक अल्लाहुम्मा रब्बना व बिहम्दिक अल्लाहुम्मा। सूरह अल्लाह आपने जब तौहीद का आवाज किया, अबू लहब ने आगे से कहा तब्बन लका साइरल यौम अलहादा जमातना, उसने गुस्ताखी की कि तेरे हाथ टूट जाए इसलिए तूने हमें इकट्ठा किया था। अल्लाह ने आयत उतारी तब्बत यदा अबी लहब व तब। अबू लहब की बात तो किसी ने सुनी होगी, किसी ने नहीं सुनी होगी, किसी ने समझी होगी, किसी ने नहीं समझी होगी। अल्लाह ने सूरत हलाक हो जाए अबू लहब, और हलाक हो गया, उसको उसके माल ने औलाद ने कोई फायदा नहीं दिया। अन करीब जहन्नम में दाखिल, वो भी और उसकी बेगम, हमारा तो बेगम, दोनों जहन्नम में जाएंगे। कयामत तक लोग अबू लहब पर लानतें डालते रहेंगे और अल्लाह एक एक हरफ पे 10-10 नेकियां देता है। सूरह इखलास इसमें अल्लाह का तारुफ है। कुल हुवल्लाहु अहद, कह दे अल्लाह एक है, दो नहीं, जैसे आज पूजने वालों ने कहा 3 नहीं, जैसे साइयों ने कहा 360 नहीं, जैसे मक्के वालों ने कहा, और कई आधार जैसे कलमा शरीफ पढ़ने वालों ने कहा हर किलोमीटर का अलहदा ही दाता और मुश्किल कुशा। कह दीजिए अल्लाह एक है, जात में भी सिफ्तों में भी। अल्लाह सुनता है, देखता है, राजी होता है, नाराज होता है, कलाम ऐसा और कोई नहीं उसकी तरह।
اور پھر جب اس کا وجود بھی ہے اور اچھے اچھے نام صفات، تو پھر تیسری بات ہے کہ ہر قسم کی عبادت سور و پکار کے لائے بگڑی بنانے والا حاجت روا مشکل کشا بھی ایک اللہ ہے۔ اللہ نے حلول نہیں کیا کہ کسی کے اندر آیا ہو، جیسے لوگ کہتے ہیں عیسیٰ علیہ السلام کی شکل میں، زہر کی شکل میں، محمد رسول کی شکل میں، علی کی شکل میں، اور پیر فرید کی شکل میں۔ چاچڑ وانگ مدینے ہاں تے کوٹ مٹھن بیت اللہ، ظاہر دے وچ پیر فریدن تے باطن دے وچ اللہ، لا حول ولا قوت الا باللہ۔ کہہ دے اللہ ایک ہے، اللہ صمد، اللہ بے نیاز۔ کیا مطلب؟ حق محکوم، خادم مخدوم، پیر مرید، امام مقتدی، انبیاء، صلوات، قیاس، شہداء، شہداء، علماء، جن انسان، پوری کائنات، بادشاہ، رعایا، اگلے پچھلے اکٹھے ہو کے اللہ کو کسی بات پر مجبور نہیں کر سکتے۔ اپنی مرضی کا مالک ہے، لم یلد، اس نے نہیں جنا، کوئی جز حصہ نہیں ہے، اولاد نہیں ہے، کوئی جز نہیں۔ جیسے اولاد ماننی غلط ہے، ایسے یہ بھی نور من نور اللہ، محمد اللہ کے نور میں سے نور کفر ہے۔ لم یلد، اس نے کسی کو جنم، اس کا کوئی حصہ نہیں۔ ولم یولد، اور نہ وہ جنا گیا ہے، نہ بابا دادا پردادا ہے، نہ بیٹا پوتا پڑپوتا ہے۔ ولم یکن لہ کفوا احد، اور اس کی کوئی برابری کرنے والا نہیں ہے۔ اللہ مشکل کشا ہے اور کوئی مشکل کشا نہیں۔ ابراہیم علیہ السلام کو پھینکا گیا آگ میں، باپ مخالف، حکومت مخالف، علاقہ مخالف، برادری مخالف، انہوں نے کہا حسبنا اللہ ونعم الوکیل، میرا اللہ مجھے کافی اچھا کار ساز ہے۔ اللہ نے دیکھتے انگاروں کو گلاب کے پھول بنا دیا اور جلانے کی طاقت کو خوشبو بنا، وہ ہے مشکل کشا۔ ہجرت کی رات مکہ والوں نے جوان کٹھے کر دیے کہ رات پچھلی اٹھے محمد صلی اللہ علیہ وسلم تو یک لخت حملہ کرو، ان سے نکال کے غار ثور میں 3 دن چھپا کے 300 میل کا سفر کرایا۔ پیچھے سوار تھے گھوڑوں پر، خچر، او پکڑ لو پکڑ لو، وہ محمد جا رہا ہے، ابو بکر وہ جا رہا ہے صلی اللہ علیہ وسلم رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ 100 اٹھنیاں انعام، پوری کوشش کی، ناکام ہوگی ساری ان کی منصوبہ بندی۔ 300 میل اللہ تعالیٰ لے کے آیا، ان کا کوئی بال بھی ٹیڑھا نہ کر سکا، وہ ہے مشکل کشا۔ جناب علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ صحابی رسول ہیں صلی اللہ علیہ وسلم، چوتھے خلیفہ ہیں، عشرہ مبشرہ میں سے کاتب وحی ہیں، اور جنت کے 2 پھول حسن حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کے والد ہیں، سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے خامد ہیں، بخشے ہوئے ہیں، ساری شان بکا، لیکن وہ مشکل کشا نہیں۔ جن کی گردن کوفے میں جاتے ہوئے کٹ گئی، مسجد میں جاتے ہوئے، اور جن کا کنبہ کربلا میں شہید ہو گیا، وہ مشکل کشا نہیں ہوتا۔ لوگوں کے منکر گستاخ کہنے سے نہ کوئی منکر بنتا ہے نہ کوئی گستاخ بنتا ہے، یہ پیمانے اللہ نے اپنے پاس رکھی۔ آخری 2 صورتیں کو مفوضتین کہا جاتا ہے۔ حدیث میں ہے کہ اس 2 صورتوں جیسی کوئی ایسی صورت نہیں کہ کسی نے سوال کیا ہو یا پناہ مانگی ہو، یہ جادو کا علاج ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا صبح و شام 3 دفعہ پڑھو، ہر نماز کے بعد 1 دفعہ پڑھو، اور سوتے وقت پڑھ کے 3 دفعہ اپنے جسم پہ پھونکو۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس میں علاج رکھا ہے جادو کا اور شیاطین کی شرارتوں کا۔ اللہ تعالیٰ ہمیں دنیاوی اور دینی ہر پریشانیوں سے بچائے۔ اللہم اعز الاسلام والمسلمین، اللہم انصر الاسلام والمسلمین، اللہم انصر الجہاد والمجاہدین، اللہم نجی اخواننا من السجون، اللہم اشف مرضانا ومرضى المسلمین، اللہم اکفنا بحلالک عن حرامک واغننا بفضلک عمن سواک، اللہم استر عوراتنا وامن رواتنا، اللہم انا نسألک الجنة الفردوس، اللہم اجرنا من النار، اللہم اغفر لنا وللمؤمنین والمؤمنات والمسلمین والمسلمات، اللہم استر عوراتنا وامن رواتنا، اللہم انک عفو تحب العفو فاعف عنا، ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم، تب علینا انک انت التواب الرحیم، سبحان ربک رب العزة عما یصفون وسلام علی